خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج ہمارا موضوع ہے یسوع جی اٹھا ہے، اور کلام کے اندر ہم نکالیں لوکا کی انجیل 24واں باب 13ویں آیت سے۔ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلیپاس تھا جواب میں اس سے کہا، تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوایا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3را دن ہو گیا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے جو خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہونے کا اس کا واقعہ ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی مر کر زندہ ہو اور پھر وہ اس طرح سے ظاہر ہو، اور اگر کوئی ہو بھی تو اس کا جو بدن ہے وہ وہی رہتا ہے جیسا عام آدمی کا رہتا ہے۔ جیسے لازر بھی زندہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کچھ 2 اور مردے زندہ ہوئے۔ یہ جو زندہ ہوئے ہیں یہ پھر مریں گے اور پھر جئیں گے، لیکن یسوع مسیح جو ایک بار زندہ ہوا ہے اور وہ نہیں مرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ ہونے والوں میں سے پہلا اٹھا ہے۔ اور یسوع مسیح 40 دن ظاہر ہوتا رہا زندہ ہونے کے بعد۔ تو 40 دن سے کیا مراد ہے کہ 40 دن وہ زندہ ظاہر ہوتا رہا۔ یسوع مسیح اپنی خدمت سے پہلے اور خدمت کے بعد، یعنی 40 دن وہ اس نے خدمت کو شروع کرنے سے پہلے جب اس نے بپتسمہ لیا تو روح اسے جنگل میں لے گیا، اور جو اس کی خدمت تھی اور جو وہ کرنے کو تھا، شیطان کو معلوم تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور شیطان کو معلوم تھا کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، شیطان کو معلوم تھا کہ یہ انسان کو نجات دے گا، لہذا چونکہ جسم میں پیدا ہوا ہے اس لیے جسم کی خواہشوں کے مطابق اس کو اس نے آزمایا کہ یہ آدمی جو ہے بھوکا بھی ہوگا، تھکے گا بھی اور سوئے گا بھی، اور جو عام انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی ضرورت ہوگی، اور جو کچھ حالات واقعات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہوں گے، لہذا اس نے اس کی بڑی آزمائش کی ہے، اور 40 دن تک وہ اس کی آزمائش کرتا رہا۔ اب یہ 40 دن جو ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں کہ کس طرح سے اس نے ساری آزمائشوں پر فتح حاصل کی ہے، اور اس نے اس کو آزمایا ہے، اور اس نے کہا سب سے پہلے اس نے اس کو دنیا کی ساری شان و شوکت دکھائی ہے۔ شان و شوکت شاید ہم نے کبھی ایسی نہیں دیکھی،
جو ابلیس نے یسوع کو دکھائی تھی کہ دنیا کی ساری شان و شوکت اس نے اسے دکھائی ہے، اگر تو ایک بار گر کر مجھے سجدہ کر لے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ لیکن یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ کون ہیں، اور یسوع نے ان کو جھڑکا اور کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، وہ خداوندوں کا خدا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح سے اس نے باقی اور کئی طرح کی آزمائشوں کو اس کے سامنے رکھا، اور کلام کہتا ہے کہ وہ ہر ایک آزمائش پر غالب آیا۔ 40 دن تک وہ آزمایا گیا ہے۔ اب جو آدمی آزمائشوں پر فتح مند ہوتا ہے وہ خدا کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے، اس کی مرضی کو پورا کر سکتا ہے، اس کے کلام کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے ہر طرح کی آزمائش پر فتح مندی حاصل کی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے لاچاری کی خدمت نہ ہو اور فکر مندی کے اندر خدمت نہ ہو۔ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیونکہ اس طرح سے خدا نہیں بلاتا۔ خدا بلاتا ہے ان لوگوں کو، اور ان کو تو یہاں تک وہ کہتا ہے ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، ہر روز ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو خدا کے لوگ جو بلائے گئے ہوئے ہیں ان کی ضرورت کو خداوند جو ہے وہ پورا کرتا ہے، لاچاری کی خدمت نہ ہو۔ تو یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو شروع کیا 40 دن کے بعد جب وہ آزمایا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کوئی جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، اور یہ بھی سمجھیں کہ روزہ اس نے کوئی نہیں رکھا، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ آپ جنس کو کہتے ہیں کہ اس نے 40 دن کا روزہ رکھا، نہیں، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اس کو آپ روزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ روزہ تو وہ رکھتا ہے۔ اس نے تو اپنے شاگردوں کو بھی کہا تھا، یہ سوال آیا تھا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب ہے تو بھی نہیں رکھتا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، جب جدا ہو جائے گا تو روزہ رکھیں گے۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ روزہ کا مخالف نہیں ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کو عقیدہ نہ بنائیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں وہ صرف غلط روزوں کو درست کرنے کے لیے اس کا نام ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ یسوع نے بھی رکھے تھے، تو یسوع نے یہ کہا تو نہیں تھا کہ میں نے رکھے تھے تم بھی رکھنا 40، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور اب یسوع کا تو یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر لے گیا ہے وہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ روٹی اس کو ملے گی 40 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا۔ تو ابلیس نے یہ بھی آزمائش رکھی، تو اگر خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ روٹی بن جائیں، تو اس نے کہا انسان سے روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ان باتوں سے جو اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ابلیس اور اس کی بدروحوں کے سامنے، اور اس کو اپنی ساری مرضی کو کھول کر بتانا اور اپنی خدمت کے بارے میں بتانا کہ وہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے، گویا وہ فتح مند ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی خدمت کو شروع کیا ہے۔ اپنی خدمت کو شروع کیا ہے تو اس نے بتایا ہے کہ کس طرح کی اس کی خدمت ہوگی، اور وہ کس طرح سے کلام کے مطابق اپنی جان بھی دے گا، کفارہ بھی دے گا، اور کوئی اسے پکڑوائے گا بھی۔ اور اس نے صلیبی موت کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ جب آخری فسح آیا تو اس نے اس کے دوران ہی کہہ دیا کہ آج سے 2 دن کے بعد ابن آدم جو ہے وہ پکڑوایا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا۔ تو اس نے سب کچھ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے بتایا جس طرح سے
کلام کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا وہ سب پورا ہوا۔ اب اس کے بعد 40 دن وہ زندہ ظاہر بھی ہوا، اب خدمت سے پہلے اور خدمت کے بعد۔ میں اول اور آخر ہوں، تو اس نے اول بھی دکھانا ہے اور آخر بھی دکھانا ہے۔ تو ان دونوں حالتوں کے اندر یسوع مسیح کو اس طرح سے ہم جانیں کہ وہ شروع میں کیا تھا، آخر پر کیا تھا۔ تو یہاں پر اس نے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کے بارے میں ان کو بتایا، اپنے شاگردوں کو، اور ان کو ان سب باتوں کے بارے میں ذکر کیا جو پہلے سے نبیوں کی معرفت کہی گئی تھی۔ اب اس کا ظاہر ہونا، تو سب سے پہلے اس نے جو کام کیا ہے، جو صلیب پر چڑھ کر اس نے پہلا کام کیا تھا، اس نے کہا تھا اے باپ ان کے گناہوں کو معاف کر۔ اب جی اٹھنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے، اس نے پہلی بات جو ہے وہ گناہ کے بارے میں پھر کی ہے۔ جی اٹھنے کے بعد صلیب پر بھی، اور اب جی اٹھنے کے بعد بھی گناہ کی بات کی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اس نے ان پر پھونکا اور کہا روح لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس نے ان کو یہ بتایا کہ کس طرح سے آپ زندگی کے روح کو لے سکتے ہیں جو پہلے ان کے پاس نہ تھا۔ اب اس نے ان کو یہ بتایا ہے گناہ کے بارے میں، یعنی اب ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ صلیب پر چڑھتے وقت بھی اس نے کہا اے باپ تو ان کے گناہوں کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب اس نے ان پر زندہ ہو کر پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان پر پھونکا، زندگی کا روح دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خاص بات ہے کہ زندہ ہونے کے بعد جو پہلا کام اس نے کیا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ کام میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کا جی اٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان ویسے کا ویسا ہی گنہگار ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ تو یسوع مسیح نے یہ بات جو کی ہے یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے اور بہت بڑی سچائی ہے کہ ہم جانیں کہ یسوع نے جی اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کیا ہے۔ اس نے ان پر ظاہر ہو کر اس نے ان کو یہ کہا ہے ان پر پھونکا، لکھا ہے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھے گئے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صلیب پر بھی اس نے گناہ کی بات کی اور جی اٹھنے کے بعد بھی اس نے پہلی بات گناہ کے بارے میں کی۔ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ گنہگار کو نجات دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ گنہگار کو نجات دے اور اپنے بدن یعنی کلیسیا کو وہ قائم کرے۔ تو اپنے پہلا مقصد اور آخری مقصد اس نے بیان کیا ہے۔ تو اگر یہ مقصد ہماری زندگی میں سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری زندگی میں پھر کیا آتا ہے کہ یسوع مر گیا، ایک شخص تھا، قبر میں دفنا دیا گیا، اور یہ بھی کہانی ہے ان کے لیے کہ وہ زندہ ہوا ہے۔ ان کو کیا پتہ ہے زندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن زندہ ہونے کی پہلی بات جو ہے وہ تو گناہ معاف کرانے کی ہے، تو زندگی کے روح کو لینے کی ہے۔ تو زندگی کا روح جو ہے وہ کیا کرتا ہے، زندگی کا روح جو ہے اس کو پالوس نے اس کی بڑی تحقیق کی اور اس نے بڑی اپنی سٹڈی اور مطالعہ سے رومیو اس کے 8ویں باب کے اندر اس نے کہا اب جو مسیح یسوع میں ہے، اب جو مسیح یسوع میں ہے، یعنی جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ پہلے تھا، پہلے سزا تھی،
لیکن اب جو مسیح یسوع میں ہے، باہر کی بات نہیں ہے، جو مسیح میں ہے، تو ابتدائی کلیسیا کا یہ ایک بہت مرکزی اور بنیادی موضوع رہا ہے۔ مسیح میں ایک موضوع ہے، ایک بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر خدمت گزار کو ہمیشہ ڈیولپ کرنا چاہیے اپنا پیغام کہ مسیح میں ہونا کیا ہے۔ تو اب جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ دوسری آیت میں کہا کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے، زندگی کے روح کی شریعت نے، جس کا یسوع نے جی اٹھنے کے بعد ان پر یہ کہہ کر پھونکا روح لو، یہ وہی بات کر رہا ہے وہ پالوس، اسی بات کو اٹھا رہا ہے کہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دی۔ اب یہی بات تھی، گناہ سے اور موت سے کون ہمیں بچائے، اور گناہ اور موت کا توڑ جو ہے وہ مسیح یسوع میں ہے۔ تو اس نے اس روح کا ذکر کیا ہے جس روح کو ان پر پھونکا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ زندگی کا روح ہے، یہ پہلے نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن اب جی اٹھنے کے بعد میں اپنا روح تمہیں دیتا ہوں، یعنی زندگی کا روح دیتا ہوں جو گناہ اور موت کی شریعت سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ تو گویا اس نے ایک نئی زندگی ان کو دی ہے۔ تو جی اٹھنے کے بعد نئی زندگی کا موضوع شروع ہوتا ہے، نئی زندگی میں چلنے کی کہانی شروع ہوتی ہے، نجات پا جانے کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح اس لیے آیا ہے تاکہ وہ گنہگار کو نجات دے اور اپنی کلیسیا کو بنائے۔ تو کلیسیا کے پروسیس کے اندر اب وہ جی اٹھا ہے۔ اگر کلیسیا کا مقصد اس کے سامنے نہ ہوتا تو شاید وہ 40 دن لوگوں پر ظاہر نہ ہوتا، کیونکہ یہ 40 دن جو ہیں یہ 40 جوبلی دن ہیں، جوبلی دن ہیں۔ اب جوبلی جب میں کہتا ہوں تو اس کو آپ کو 50 سال کو لانا ہوگا۔ ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہے، اور 1 سال بھی 1 دن کے برابر ہے، اور پھر ایک دوسرا جو ہمیں بتایا گیا ہے مکاشفہ کہ 1 دن 1000 برس کے بھی برابر ہے اور 1000 برس 1 دن کے بھی برابر ہے۔ تو یہ ایک مکاشفہ ہے کہ 1 دن 1 سال کے برابر بھی ہے اور 1 سال 1 دن کے برابر بھی ہے۔ اب یہاں پر یسوع جو ہے وہ 40 دن جو ہے وہ ظاہر ہوتا رہا ہے۔ تو یہ 40 دن جو ہیں یہ جوبلی کے ہیں، اور خداوند جن دنوں کو یا سالوں کو اس طرح سے حساب میں لائے جو انسان کے کیلنڈر میں نہیں ہیں، خدا کے کیلنڈر میں ہیں، وہ جوبلی ہیں۔ تو یہ جوبلی جو ہے ایک جوبلی میں 50 سال ہوتے ہیں، تو 40 کو 50 سے ضرب دیں تو کتنا آپ کا حساب نکلے گا؟ 2000۔ اب یہ 2000 ہے، یہ کلیسیا کا زمانہ ہے، اس لیے اس کا 40 دن جو ہے وہ ظاہر ہونا اور بادشاہی کی خوشخبری کا بتانا، اور اپنے شاگردوں کو پھر مل کر اس نے کہا بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرو اور بیماروں کو اچھا کرنا۔ تو جو کچھ یسوع کرتا رہا ہے اس کو ہی دوبارہ اس نے اس میں قوت پیدا کر کے اس نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کے کام کو اب کریں گے۔ وہ روح القدس کو نازل کرے گا اور وہ ان کو قوت ملے گی، اور دنیا کی انتہا تک تم میرے نام کے گواہ ہوگے۔ تو گویا 40 دن اس کا زندہ ظاہر ہونے کا مقصد جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ابلیس بھی جان جائے کہ وہ جو اس کو آزماتا رہا، 40 دن آزماتا رہا، اب 40 دن آئے نا سامنے، کیونکہ اب تو اس نے سن لیا ہے، اے ابلیس، اے موت، تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ موت فتح کا لقمہ بن گیا۔ تو جو گناہ کا موجد ہے، جو گناہ پیدا کرتا ہے، ابلیس اور اس کی قوتیں، ان کا حشر نشر اس نے کر دیا ہے۔ وہ گناہ جو اس نے پیدا کیا ہے، ہمارے گناہوں کی دستاویز کو اس نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر مٹا دیا ہے، اور ہمیں اس نے ابدی خلاصی دی ہے۔ تو یہ 40 دن وہ ظاہر ہوتا رہا، وہ عورتوں پر بھی ظاہر ہوا اور کہا میرے بھائیوں کو جا کے بتا دو اور میں زندہ ہوں،
اور میں تمہیں گلیل میں ملوں گا۔ اور اسی دن یہ سارا کچھ ہوا ہے، وہ وہاں بھی ملا ہے، اب شام کو ادھر ان کو بھی ملا ہے۔ یہ دو آدمی اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے، اور لکھا ہے ان کی آنکھیں بند کی گئیں تاکہ اس کو جسمانی طور پر نہ پہچان سکیں۔ تو وہ ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور ان سے کیا کہتا ہے، تم آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہو؟ اور کلام کے اندر بڑی اچھی بات ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کر رہے تھے۔ کس کی بابت پوچھ پاچھ کر رہے تھے؟ ہم سارا دن گزارتے ہیں باتیں کرنے میں، لیکن کبھی یسوع کی باتیں ہم کریں تو فرق پڑے گا۔ اور یہاں پر اس نے ان کو کہا کہ آپ آپس میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تم آپس میں بات چیت کر رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے؟ یروشلم میں کیا تو اکیلا آدمی رہ گیا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے کہ یروشلم میں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یسوع ناصری کا معجزہ۔ ہم تو جانتے تھے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا، تو وہ جی اٹھا ہے۔ اور کچھ عورتیں قبر پر گئیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ تو پھر یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا، اور اس نے جب سنا کہ یہ میرے بارے میں مزید بات کر رہے ہیں لیکن سب کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم یسوع مسیح کے بارے میں کچھ سنتے ہیں لیکن شاید سب کچھ نہیں سنتے، اور جو ضروری باتیں ہیں ان کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ بس یسوع نے کیا ان کو کہا؟ لوکا کی انجیل 24 باب اس کی 25ویں آیت میں دیکھو گے، اے نادانو، نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ یہ ہے جو ان کو نہیں پتا تھا، تو جو نہیں ہمیں پتا وہ اب ہم نے سمجھنا ہے۔ اور اگر اس کے جی اٹھنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ہمارا وقت جو ہے وہ تھوڑا باقی ہے۔ پھر اس زمین پر ہمارا کیا مقصد ہے؟ تو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم ان سب باتوں کو جانیں جو اس کی بابت نبیوں کے وسیلہ سے ہمیں بتائی گئی۔ عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ اس خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا، لیکن آخری دنوں میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے۔ تو اس نے ان کو ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھا دی۔ اب اس کے بعد اتنے میں وہ گاؤں جو ہے وہ نزدیک آ گیا، اور نزدیک آنے پر ان کے ڈھنگ سے معلوم ہو رہا تھا ان کو کہ یہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے اسے مجبور کیا، نہیں آپ ہمارے ساتھ، لکھا ہے مجبور کیا۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لی، برکت دی، توڑ کر ان کو دینے لگا، اور اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا، ڈسپیئر۔ یہ ہے جلال والی زندگی۔ اب وہ جی اٹھا ہے۔ تو میرے عزیزو، بہت سی باتیں ہیں جو اب ہم سوال کر سکتے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں کیا فرق آنا چاہیے۔ ہماری سوچ جو ہے اب مسیح یسوع کی سوچ بن جانی چاہیے، یعنی ہمیں مسیح کی سی سمجھ جو ہے وہ مل جانی چاہیے۔ جو باتیں ہم نہیں جانتے وہ ہمیں سمجھا دے گا، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنے پاک روح کو نازل کرنے کا وعدہ دیا ہے کہ وہ آئے گا اور ان سب باتوں کو جو آپ نہیں سمجھتے ان کو وہ سمجھا دے گا۔
تو آپ کی اور میری ضرورت جو ہے وہ روح القدس کے پانے کی ہے، اور اس نے ان پر ظاہر ہو کر کہا اب تم یروشلم سے باہر نہیں جاؤ، تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس پاؤ گے، تمہیں بپتسمہ ملے گا، اور جب وہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور دنیا کی انتہا تک تم یروشلم سے لے کر دنیا کی انتہا تک میرے نام کے گواہ ہوگے۔ تو ایک بڑی بلاہٹ ہے جس کے اندر ہر مرد، ہر عورت، ہر مسیحی کو اس نے شامل کیا ہے کہ دنیا کی انتہا تک وہ اس کے گواہ بنے۔ ہر ملک کے اندر آپ کو مسیح کے گواہ ملیں گے، ہر جزیرے کے اندر مسیح کے گواہ ملیں گے، ہر گلی محلے کے اندر آپ کو مسیح کے گواہ ملیں گے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے، اور یہی ہمارے پاس خوشخبری ہے کہ اس کی قبر خالی ہے اور وہ زندہ ہے۔ اب وہ پھر آنے والا ہے اور ہم اس کی خوشخبری کو سنیں۔ اب جو خوشخبری ہم سنیں گے وہ فضل کی خوشخبری کو سنیں گے، کیونکہ فضل کی خوشخبری کے وسیلہ سے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے۔ تو آئیں آج ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج ہم نے خدا کے کلام سے کیا کیا یہ بھید سنے ہیں، یا کیا کیا باتیں خاص ہیں جو ہمارے لیے ہیں، کہ اس نے کچھ ایسے لوگوں کو جو اب تک نہیں سمجھے تھے ان کو وہ سب باتیں سمجھا دیں جن کو وہ نہیں سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے خدا ہمیں بھی سمجھا دے گا، اور اس کے علاوہ وہ روح القدس کو نازل کر کے ہماری مدد کرے گا، جو ہمارا مددگار ہوگا، ہمارا کمفرٹر ہوگا، اور ہمیں سمجھا دے گا۔ لکھا ہے روح خدا کے دل کی طے کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ یہ سارا مقصد اور ساری خدمت اور اس کے آنے کا سارا پروگرام جو ہے وہ ہمیں سمجھا دے گا۔ اب یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، تقریباً 2000 سال گزرنے کو ہیں، آخری وقت 2000 سال کا ہمارے پاس ہے، اسی کے اندر ہم نے فضل کی خوشخبری کو سنانا ہے۔ اگر آپ خدمت کر رہے ہو تو اور زیادہ کرو، اگر آپ خداوند کو دینے والے ہو اور زیادہ دو، اگر آپ دعا کرنے والے ہو اور زیادہ دعا کرو، تاکہ خداوند کا کام زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ تو آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کلام کو بڑی مخصوصیت کے ساتھ اپنی زندگی میں قبول کریں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور اے خداوند تیرے اس بڑے عظیم کام کے لیے کہ تو نے اے خداوند اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ اس دنیا کے اندر آ کر گنہگار کو وہ نجات دے، اور اپنی کلیسیا، اپنے بدن کو اے خداوند زمین پر قائم کرے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اے خداوند تو نے گناہ اور موت کو اے خداوند اپنی قدرت کے ساتھ اے خداوند اسے ختم کیا ہے۔ اب جو کوئی تجھ پر ایمان لاتا ہے اے خداوند وہ تجھ میں ہمیشہ زندگی گزارتا ہے۔ اب جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، اور جن لوگوں نے سنا ہے اے خداوند تو ان سب کو برکت پر برکت دے، اور اپنی آمد کے لیے ان کو فضل کی خوشخبری سننے کے وسیلہ سے تیار کر۔ ہم یہ سب کچھ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔